آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ایگزیبیشن میں، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے کیا اس کا آؤٹ پٹ رہا؟ کچھ آپ کے کانٹیکٹ ہوئے، کچھ لوگ آئے، کچھ فزیکلی وہاں پہ لوگ آئے تھے، اور اس کے بعد ایگزیبیشن کو کافی مطلب ٹائم ہو گیا، 1 ڈیڑھ مہینہ ہو گیا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ ایگزیبیشن کے جو وہاں پر ایکٹیویٹیز تھیں وہ تو کافی لگ رہا تھا کہ پارٹیسپیشن ہے، لوگ آ رہے ہیں، کچھ انکوائریز بھی آئی تھیں. لیکن اگر اس کے بعد کے ہم دیکھیں جو فالو اپ وغیرہ چل رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسا لگا نہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے سے اس کا کوئی آؤٹ کم آیا ہو. شاید اس کی ریزن ابھی یہ ہے کہ سارا ہی ماحول بزنس کا ڈسٹرب ہوا ہے، فیول پرائسز بڑھی ہوئی ہیں، جو آپ کے امپورٹس ہیں اس کے اندر کافی مسئلے ہیں، تو را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے. تو آؤٹ کم کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید یہ اس وقت زیادہ اچھا رہا نہیں ہے اس کا آؤٹ پٹ. آیا ہوا ہے کچھ ایران اور امریکن جنگ ہو رہی، اس کا کیا افیکٹ پڑ رہا ہے آپ کی اکنامی پہ یا آپ کے بزنس کے اوپر؟ کچھ افیکٹ آیا ہے کچھ چیزوں پہ، کچھ امپورٹ پہ کچھ مسائل ہوئے ہیں اس میں؟ پرابلم آ رہی ہیں اس طرح سے کہ کچھ اکوپمنٹ اویلیبلٹی ایشو ہو رہی ہے، را مٹیریلز اویلیبل نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اگر اویلیبل ہیں تو ان کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ہمیں فیل ہو رہا ہے جیسے کہ پروجیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ کافی کم ہو گئے ہیں. تو اس کا امپیکٹ اس طرح سے تو نظر آ رہا ہے ہمیں بزنس کے اوپر. جیسے کہ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی کچھ آپ کے پروڈکٹ کے حوالے سے نا، تو وہ تھوڑا سا ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا ریوائز کیجیے گا کہ جو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کون کون سے سیکٹر میں استعمال ہو رہی ہیں اور کون کون سی انڈسٹری میں اس کا مطلب جو ہے کام ہوتا ہے اس کا حوالے سے. پرائم کیمیکلز کارپوریشن جو ہے واٹر ٹریٹمنٹ سولوشنز پرووائڈ کرتی ہے، تو وہ سارے ہی سیکٹرز، چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے وہ فارما ہو، ٹیکسٹائل ہو، کمرشل بلڈنگز ہوں، انڈسٹریل آئل اینڈ گیس ہو، فوڈ سے ریلیٹڈ ہو، تو جہاں جہاں پر واٹر ہے، بوائلر ہے، چلر ہے، کولنگ ٹاور ہے، یا ریورس آسموسس پلانٹ ہے، یا ویسٹ واٹر ری سائکلنگ ہے، ری یوز ہے، تو ہم وہاں پر کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا سیگمنٹ ہے بیسیکلی کام کرنا. HVACR میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو اس کے علاوہ جس دوسری ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، فارما ایشیا ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، ٹیکسٹائل ایشیا ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، تو اس میں بھی آپ سے ریلیٹڈ انڈسٹریز کافی آتی ہیں، تو اس میں بھی آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا کرنے کا پروگرام ہے آپ کا؟ کیونکہ اس میں بھی آپ کو اچھا بزنس مل سکتا ہے. ہم مختلف ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے واٹر کی ایگزیبیشن ہوتی ہے، اس میں فارما ہم سے بڑا ریلیونٹ ہے، ٹیکسٹائل ہم سے بڑا ریلیونٹ ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہوئے کہ کس طریقے سے کیا ٹائمنگ ہے، تو اگر ہمیں سوٹ کر رہا ہو تو ہم کرتے ہیں. کراچی میں جو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں جوائن کرنا، کہ ہمارے لیے تھوڑا مینیج کرنا آسان ہے. جیسے کہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں اور بھی بہت سے کمپنیز کام کر رہی ہیں، ایک مارکیٹ میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ کسٹمرز کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ کسٹمر کس طرح سے مطلب اس کو ویریفائی کرے گا، یا جس کمپنی سے میں کام کر رہا ہوں یا جس کمپنی سے کنٹیکٹ میرا ہو رہا ہے اس کی سروسز یا اس کے اکوپمنٹ جو ہے واقعی مطلب اسٹینڈرڈ کے ہیں، اور مطلب اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو کریڈیبلٹی والی بات ہے، کچھ میں کام کر رہے ہیں، کچھ زیادہ میں کام کر رہے ہیں، تو کسٹمر کس طرح سے اس کو اینالائز کرے گا؟ کوشچنز ہے اور کا جواب شاید اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ واٹر ٹریٹمنٹ سولوشن پرووائڈ کرنے والی کمپنیز اس وقت بہت ساری موجود ہیں، جس کے اندر کچھ ابھی 2-4 سال میں آئی ہیں، کچھ 10 سال سے کر رہی ہیں. ہم 1983 سے واٹر ٹریٹمنٹ کا بزنس کر رہے ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ کسٹمر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو، کیونکہ پہلے تو کوالٹی آئے گی، میرے خیال میں پرائس کی بات اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے. تو پہلے تو یہ، تو ہم جس طرح کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں وہاں پر سرٹیفیکیشنز کی بڑی اہمیت ہے. تو ہم نے ریسنٹلی یہ سرٹیفیکیشن ایکوائر کی ہیں. ISO سرٹیفائڈ کمپنی ہے پرائم کیمیکلز کارپوریشن. تو کیونکہ یہ آئل اینڈ گیس کے اندر بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور ہمارے پاس کئی کسٹمرز ہیں جو اس فیلڈ سے ہیں. تو ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل سے لائسنسڈ ہیں. تو اس میں ہمارے پاس یہ ایک ایج ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جو کمپلائنس ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے طور پہ اس کو پورا اچیو کریں تاکہ کسٹمر کا کانفیڈنس بڑھے. اور ہمارے پاس جو کلائنٹ لسٹ ہیں جس کے اندر ملٹی نیشنلز بھی ہیں، کارپوریٹس بھی ہیں، اسٹیٹ بینک ہو گیا، گورنمنٹ کے بڑے اچھے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور کئی ایسے کسٹمر ہیں جو 25-30 سال سے ہمارے کہ ماشاءاللہ پوری آپ کی جو بیک سائڈ کی جو وال تھی وہ پوری سرٹیفکیشن سے فل تھی. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کی کمپنی کون کون سی سرٹیفکیشن ہے آپ کے پاس، اور اس کے لیے جو ہے کیونکہ کسٹمر کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے کہ کمپنیز اگر رجسٹرڈ ہے، مختلف سرٹیفکیٹ ہیں، تو وہ ذرا کسٹمر آپ کو مطمئن ہوتا ہے.
تو کون کون سی اداروں سے آپ کی کمپنی جو ہے رجسٹرڈ ہے اور کس کی سرٹیفکیٹ؟ یہ کہ اگر آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ SCCP ہو، وہ FBR ہو، وہ SRB ہو، وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ہو، وہ کراچی چیمبر آف کامرس ہو، ہم ان سب کے ساتھ تو بہت عرصے سے آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، اسی لیے ہم مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بڑھ کے کہ جب اسٹینڈرڈس کی بات آتی ہے تو ہم انوائرمنٹل اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہے ہیں، ہم کوالٹی مینجمنٹ سسٹم جو ISO کا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے، تو ہم ان ساری سرٹیفیکیشنز کو کر چکے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر اپنی ٹیم کو بھی ہم ٹرین کریں تاکہ سیفٹی ہیزرڈ نہ ہو، رسک کو ہم میٹیگیٹ کر سکیں اور ہماری ٹیم بہتر سے بہتر پرفارم کر سکے تاکہ کسٹمر کا نقصان کرے نہ اپنا نقصان کرے۔ اچھا، جیسے بتایا تو اس کا مطلب کسٹمر پہ امپیکٹ پڑتا ہے؟ کچھ کسٹمر کسی سے بھی کنٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی سرٹیفکیشن چیک کرتا ہے یا مطمئن ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سی کمپنیز ہیں میرے خیال میں وہ ان کے پاس اتنی سرٹیفکیشن نہیں ہے، ایک دو سرٹیفکیشن انہوں نے لیے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی اب ویری کرتا ہے کسٹمر ٹو کسٹمر۔ کارپوریٹس ہیں وہ جنرلی ان کو سمجھ بھی ہے اور وہ ریکوائر بھی کرتے ہیں۔ کچھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر تو ایک طریقے سے یہ مسٹ ہے کہ اگر انجینئرنگ کا پروجیکٹ ہے تو وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے لائسنسڈ ہے تو ہی وہ اس کو کام دیتے ہیں۔ تو نارملی اگر کوئی ٹینڈر ہے گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس میں تو بڑا کلیئرلی لکھا ہوتا ہے، اور اگر وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں تو اگر وہ کارپوریٹ ہے تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ کی سمجھ بھی ہے، اور آپ اگر اپنے پاس کوئی ڈرائیور رکھتے ہیں تو آپ ضرور اس کا ڈرائیونگ لائسنس چیک کریں گے، تبھی آپ اس کو اپنی گاڑی دیں گے چلانے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ ایک اچھا خاصا مہنگا پلانٹ خرید رہے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے نا کہ کس کمپنی سے لے رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی سرٹیفیکیشن کیا ہے، اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے۔ کہ آپ انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں، انڈسٹری سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ کچھ گورنمنٹ کے بھی کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں جو مطلب پیوریفیکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، واٹر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، تو اس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں یا صرف پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں، آپ انڈسٹری میں کر رہے ہیں؟ ہم گورنمنٹ کے پروجیکٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، نارملی اس کی ٹینڈرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ہم بہت اگریسو تو نہیں ہیں لیکن کافی ایسے پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ کے جس میں سوئی سادرن گیس ہے، پاکستان سیکیورٹی پیپرز ہے، سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ ہے، تو یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ میں کچھ مسائل ہوں اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ سجیشن دینا چاہیں گے، کچھ اس کو جو چیزیں ہیں اس کو آسان کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے، میسج دینا چاہیں گے کچھ، یا کوئی ڈیمانڈ ہو آپ کی کوئی ٹیکسز کے حوالے سے، کوئی امپورٹ کے حوالے سے، یا اور کوئی مسائل ہوں اس کو ہائی لائٹ؟ جو بزنس کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کراچی میں کام کرنے کے لیے اس وقت تو ٹریفک ہے، سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے جن کے ایشوز ہیں۔ باقی تو بزنسز کے اندر جو لائسنسنگ ہے، فیس ہے، ٹیکسز ہیں، تو اس کے اوپر ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ کام کر ہی رہے ہیں۔ تو ہم تو بہت چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، جو ٹیکسز کا امپیکٹ ہے وہ کارپوریٹس کو کہیں زیادہ ہوگا، لیکن انفراسٹرکچر ایک میرے خیال میں مین کنسرن ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں کچھ جگہوں کے اوپر سڑکیں بن رہی ہیں، کچھ بریجز بن رہے ہیں، لیکن یونیورسٹی روڈ کا حال دیکھنے لوگوں کو 2-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ہاں مطلب وہ صرف ضائع ہوتا ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے۔ رائٹ، مطلب صرف یونیورسٹی روڈ نہیں، بہت ساری سڑکیں اسپیشلی آپ اگر انڈسٹریل ایریاز کو دیکھیں جہاں پر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، جہاں سے آپ کا ریونیو آ رہا ہے، وہاں پر جو انفراسٹرکچر کی پوزیشن ہے وہ بہت خراب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ محنت تو کر رہے ہیں، آئی ہوپ کہ ان کے رزلٹس جو ہیں وہ ذرا آئیں، اس کی پیس تیز ہو۔ تو یہ، اور ویسے میونسپل لیول پہ، کراچی لیول کے اوپر پچھلے دنوں ہمارے پاس کافی نیوز آئی ہیں کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ایکٹیو ہوا ہے، دوسروں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن، لیکن اب یہ ہے کہ ان کے کمپلیشن ہو جلدی جلدی تو ہمیں لگے کہ ہاں جی کچھ ہم نے مائل اسٹون اچیو کیے ہیں۔ کمپنی کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی بتا دیے، کیونکہ کوئی بھی کسٹمر جب کسی سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو کمپنی کی پچھلی کریڈیبلٹی اور اس کی سینارٹی کو دیکھتا ہے کہ ہاں انہوں نے پچھلے پروجیکٹ کیے ہیں، کتنی پرانی کمپنی ہے، کریڈیبلٹی کیا ہے، تھوڑا اس حوالے سے ذرا بریف کیجیے گا اپنے کسٹمر۔ پرائم کیمیکلز کارپوریشن جو ہے 1983 سے واٹر ٹریٹمنٹ کیمیکلز میں کام کر رہی ہے، اور
اس کے کچھ عرصے کے بعد ہم نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں کام کرنا شروع کیا، جس میں سافٹنگ پلانٹ ہے، ڈی منرلائزیشن پلانٹس ہیں، اور پچھلے 15 سال سے ہم نے ریورس آسموسس پلانٹ، الٹرا فلٹریشن پلانٹ، ریسائکلنگ، ری یوز کے اوپر کام کیا۔ تو ایک لسٹ آف کسٹمرز ہے جس کے اندر ملٹی نیشنلز بھی ہیں، جیسے ریکٹ بینکائزر ہے، وہ ہمارا کلائنٹ ہے۔ ہم نے پی این جی کے ساتھ واٹر ٹریٹمنٹ میں بہت کام کیا ہے، ہم نے کولگیٹ پالمولیو کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، فلپ مورس کے ساتھ ہم نے کافی کام کیا ہے، لوکل کارپوریٹ کے اندر بونینزا جیسا نام ہمارے ساتھ ہے، ڈالر انڈسٹریز ہے، ٹیکسٹائل کے اندر ہم آرٹسٹک کے کچھ یونٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، رجبی ٹیکسٹائل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے، اور ایسے بہت سارے کسٹمر، پلاٹینم فارما، خیر اس کو ایک خیال میں 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو ایک ریلیشن شپ جو ظاہری بات ہے اسٹارٹ ہوتی ہے شروع میں، اور اس کے بعد جب آپ ان کو رزلٹ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک لانگ لاسٹنگ بزنس ریلیشن شپ بنتی ہے، جو الحمدللہ پرائم کیمیکلز کارپوریشن کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ بہت عرصے سے، اور ایک ٹرسٹ کا نام ہے کہ ان کو واٹر ٹریٹمنٹ سولوشن کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ پہلے ہم ہی سے بات کرتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سیٹسفیکشن کے حساب سے ان کا سولوشن دے سکیں۔ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے، کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ کچھ کسٹمر کا بجٹ کم ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ذرا چیپسٹ پرائز کی طرف چلے جاتے ہیں، کوالٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو انڈسٹری کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان لوگوں کو تو بڑی سمجھ ہے کہ کوئی اگر آپ نے پروجیکٹ دینا ہے تو ان کے پاس بڑے چیکس ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ جگہوں کے اوپر بعض اوقات کمپیریزن ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ سجیشن یہ ہے کہ جب بھی آپ اپرچونٹی دیں، آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہو، تو اس کو ضرور دیکھ لیں کہ جو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں وہ سیم لیول کے اوپر ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ میں نے ملٹی نیشنلز کے اندر اس طریقے سے دیکھا ہے کہ ان کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے کریڈینشلز کے اوپر، اور اس کے بعد وہ پھر دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹس کتنے کیے ہیں، کہاں کیے ہیں، اور ان کی بیسس کے اوپر وہ اسکروٹنی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے کیا بتانا ہے، کسٹمر ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، ان کو ان کی زیادہ ان کی سمجھ ہے، تو بس کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کمپیریزن ٹھیک نہیں ہو رہا، یا جو ویلیو، جیسے آپ نے کہا سرٹیفیکیشن، ایک کمپنی ہے جو سرٹیفائیڈ نہیں ہے تو مے بی اس کے اوور ہیڈز کم ہو گئے، وہ کوئی سستا سولوشن دے سکے، لیکن اب آپ ایک ایڈوانٹیج کے لیے ایک چیز کو رسک پہ ڈال رہے ہیں، تو یہ تو ڈیسیجن میکر کا کام ہے کہ وہ کس چیز کو پرائیورٹائز کرتا ہے اپنے ڈیسیجن کو فائنل کرنے سے پہلے۔